اچھا میں سورہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، لیکن آل عمران میں ایک دعا ہے جو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آیا نمبر بھی بتا یہ آیا نمبر 8 ہے، سورہ نمبر 3 آیا نمبر 8 ہے۔ اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارا رویہ عام طور پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو پھر جائے گی نہیں۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پہ غور کریں، جب وہ کعبے کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھنا۔ یہ کون ہیں؟ امام توحید ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کا فریم آف مائنڈ اگر یہ ہو گیا کہ ہمارا دل پلٹ نہیں سکتا۔ بعد اذ ہدیتنا، اور پھر اس میں دوسری اہم بات یہ ہے the need and the necessity of رحمہ، رحمت میرے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا الا یہ کہ اس کو اللہ کی رحمت گھیر نہ لے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل میرے ساتھ بھی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا موسٹ پروفاؤنڈ تھنگ ہے جس سے یہ آیت اینڈ ہوتی ہے وہ ہے اللہ کا نام الوہاب، یعنی کہ میننگ اس آیت کا یہ ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس کے بعد کہ آپ نے ہدایت دی اور اپنے پاس سے رحمت عطا کریں، انکا بے شک آپ الوہاب ہیں۔ یہاں پہ اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں کہ الوہاب کا میننگ اگر میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو دا بیسٹور یا دا گیور، اردو میں عطا کرنے والا۔ اور شیخ عبدالرزاق البدر اپنی کتاب میں اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پلینٹیفل ان گیونگ 3 تھنگس، ان گیونگ گفٹس، ان گیونگ بلیسنگز اینڈ ان گیونگ بینیفٹس۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عربی میں گیور کو اصل میں واہب کہتے ہیں، یہاں پہ وہاب ہے، یعنی کہ عربی میں یہ مبالغے کا صیغہ فعال کے وزن پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے گیون ان ابنڈنس۔ اور انہوں نے سوال کیا کہ اللہ نے آخر یہ انٹینسو فارم کیوں یہاں پہ استعمال کی؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کیونکہ اللہ عطا کرتا ہے ابنڈنٹلی اور کانسٹنٹلی، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان ورائٹی آف فارمز، اور نمبر 3، اللہ انٹینشنلی گیوز ان اماؤنٹس دیٹ گو بیونڈ the necessary and expected۔ تو یعنی کہ یہ بھی پتہ چلا کہ جو آپ نے جیسے کہا نا کہ رحمت، اللہ نے کہا کہ ہدایت کی رحمت، اللہ نے یہاں پہ گفٹ کا، ہیبا گفٹ کو کہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اللہ کا سب سے بڑا گفٹ کسی کے اوپر یہ ہو سکتا ہے احسان ہے کہ ہدایت دے دی۔ بالکل۔ اچھا اس میں نا میں ایک دو مال کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آڈینس جو ہے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ذکر کی ہیں مال کے حوالے سے۔ ایک تو نا آیات الربا ہیں، جو کہ صحیح قول کے مطابق آخری آیات تھیں جو کہ قرآن مجید کی نازل ہوئیں، اور قرآن مجید کا اختتام یعنی جو تنزیل میں نزول میں سب سے آخری آیات تھیں۔ سبحان اللہ، اس کے اندر نا اللہ نے ایک یعنی ربا کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بڑا ڈفرینٹ انداز اپنایا۔ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پہ جب بھی ربا کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ آرگومنٹس دیتے ہیں کہ جو پروفٹ میکنگ ہے اٹ سیلف، وہ بھی تو ایک ربا کی فارم ہے۔ میں نے کئی دفعہ میرے خود اپنے، کیونکہ میں خود اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے خود ایکچولی اپنے ایک ٹیچر کو کہتے ہوئے سنا کہ یار یہ تو وہی ہے کہ آپ پروفٹ لیتے ہیں، تو پروفٹ میں کیا کیا آپ نے؟ کوئی چیز انویسٹمنٹ کی، پیسے انویسٹمنٹ کی، اس انویسٹمنٹ پہ آپ کو کیا ملا؟ پیسہ ملا۔ یعنی آپ نے 5,000 روپے لگائے بزنس کے اندر اور آپ کو 10,000 روپے مل گئے، آپ کو پیسے پہ پیسہ مل رہا۔ یہ تو وہی والی بات ہے، اور یہاں پہ ربا کیا ہے؟ آپ نے بینک کو پیسے دیے، اس نے انویسٹمنٹ کی، آپ کو ریٹرن ملا، آپ کو بھی مل گیا۔ مطلب اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی یہ جو ہے پروفٹ۔ اللہ نے یہاں پہ ان کے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ بات ریگارڈلیس کہ وہ لگتا ہے نہیں لگتا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور حرام کیا، دیٹس اٹ۔ یہ بحث ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے بینیفٹس، اللہ نے حلال اور حرام کر دی، بات ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات اس میں، دوسری چیز اللہ نے کہا کہ جو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز جو فمن جاءہ، اسی آیت میں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، جو پچھلا چلا گیا وہ چلا گیا۔ احمد بھائی سے میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے، تو ہم کسی نا یہ قوانین، یہ لاز اور پروسیجرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو احمد بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمیشہ بھی قانون کے اندر جو ہے نا وہ ریٹروسپیکٹیو جو ہے نا لاس کی امپلیمنٹیشن کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یعنی کوئی بھی لا آپ نے لگایا اور آپ نے کہا اس کا افیکٹ ریٹروسپیکٹیو یعنی پیچھے ہوگا، سارے معاملات تو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ پراسپیکٹیولی پسند کیا جاتا ہے، اپلائی ہوتا ہے۔
تو قرآن مجید کا بھی اسلوب یہ تھا. میں آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ کی والی بات یاد آئی کہ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ. اللہ کا قرآن مجید میں جب بھی معاملات ہوئے, ایون شادی کے معاملات میں بھی جو بھی غلطیاں ہوئیں, جیسے کہ بچوں کے حوالے سے سورہ احزاب میں بھی اللہ نے ذکر کیا, اللہ نے کہا جو پچھلا ہو گیا اس کو چھوڑ دو, آگے چلو. جیسے عربوں کے آنا یہ بھی ایک روایت تھی نا کہ وہ اپنے باپ کی جو سیکنڈ وائف تھرڈ وائف ان کو انہیرٹ کر لیتے تھے, تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو پہلے ہو گیا اس کو نظر انداز کرو قرآن مجید میں. ایک اور چیز جو آخری چیز میں یہاں پہ ذکر کروں گا, انشاءاللہ ہماری ٹائم بھی ختم ہو گیا, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دین کی بات کی, مالی معاملات آپس میں, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اس کو لکھو. ایمان والوں سے کہا. ہمارے ہاں نا آپس میں ریلیٹیوز کے ہاں اور آپس میں جن کے ساتھ کوئی تعلق ہو نا, لکھنے کو نا علی بھائی ایک نا مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ناٹ ٹرسٹ ہونے کی علامت ہے. میں لکھوں, میں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہو تو لکھو. ہمیں یہاں پہ بامروت نہیں ہونا, یہاں پہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے کہ جب بھی کوئی مالی لین دین ہو, بے شک آپس میں بھائیوں کا ہو, سبحان اللہ, یہی وہ مسئلے ہیں جو بعد میں کیا کرتے ہیں جا کے بھائیوں کے درمیان لڑائی کے تفرقے کی بازی بنتے ہیں. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہمارے استاد شیخ انس, میرے اتنے ماموں, میرے یعنی مینٹور جن سے میں نے سیکھا, اور ہمارے کتنے بڑے تھے, تو ایک دفعہ ویسے ہی مجھے بہت پہلے یاد ہے, میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تو آپ مجھے دے دیں لون کے طور پہ, قرضے کے طور پہ. انہوں نے کہا لے لو بسم اللہ. قرضے کے طور پہ لینے کے لیے تو انہوں نے نا ایک وہ نکالا, ایک پیج نکالا, وہ انہوں نے پہلے سے لکھ کے پرنٹ کر کے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جی اتنی رقم, وہ سارا کچھ لکھا ہوا, اور نیچے 2 گواہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے بیٹا, میں نے کہا ماموں یہ تو کون سے پیسے, کون سا میں نے نہیں دینا, میں نے آپ سے 2-3 دن کے لیے لیے ہیں, میں بھی آپ کو دے دوں. کہتے نہیں بیٹا, انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا بیٹا یہ مروت کو نہیں ہم نے یہاں پہ دیکھنا, ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے تم پہ بہت اعتماد ہے, لیکن ہمارے رب کا یہ تقاضا ہم سے یہ ہے. آپ نے باقاعدہ 2 گواہ بنائے, اور جب تک 2 گواہوں نے سائن نہیں کر دیا, سب کچھ نہیں کر دیا, آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا تقاضا ہے. اور انہوں نے بڑے اس بات کے ساتھ دیا کہ ہمیں پیسوں کے معاملات میں بہت کھڑا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے, اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ پیسوں کے معاملے میں کھڑا نہ, میں کہتا ہوں وہ ولی اللہ ہے. اس سے بڑا کوئی بندہ دیندار نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگوں کے حق مار جاتے ہیں بھائی, ایسے جگری یار. تو یہ لکھ لیں سارے بھائی اور بہن کہ جب بھی پیسے کا لین دین ہو کسی کے ساتھ بھی, چاہے وہ آپ کا قریبی سے قریبی ہو, اگر تو وہ پیسے کا لین دین ہے اس کو لکھیں, اس کے اوپر باقاعدہ سائن کروائیں تاکہ سند رہے. آج کل تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ گروپ بھی اگر ہم بنا لیں اور ای میل کر دیں, اس میں سی سی رکھ لیں 2 گواہان کو. اچھا, میں نے کہا تھا نا کہ 2 مسائل ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں, ایک شبہات اور دوسرا شہوات ہے. اس حوالے سے بڑی موٹیویشنل ریمائنڈر ہے اللہ کی طرف سے. چیپٹر 3 ورس 14, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. The enjoyment of worldly desires, جس میں women نمبر 1 نساء women, اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں وہ آ جا کے یہی ہیں. ڈیزائر اس لیول کی ہوتی ہے, obsession اس لیول کی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم سے چھوڑا ہی نہیں جا رہا. دین چلڈرن obviously, treasures of gold and silver, fine horses یعنی سواری, cattle and fertile land یعنی جائیداد وغیرہ, has been made appealing to people. اچھا, یہاں انٹرسٹنگ بات, انکار نہیں ہے کہ یہ منع نہیں ہے, لیکن obsession ان کے ساتھ جو ہے وہ منع ہے. extreme of everything is bad. اور پھر اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کو تم کاؤنٹر کس فلسفی سے کر سکتے ہو, ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سب جو ہیں ورلڈلی پلیجرز ہیں, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں, ٹیمپرری ہیں, ورلڈلی پلیجرز ہیں, بٹ واللہ عندہ حسن المآب. میں نے دیکھا ہے کہ میں جب بھی ٹین ایجرز کو, یوتھ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ دیکھو, امیجن دا ریوارڈ. اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, کسی گناہ کو, اور اس obsession کو چھوڑو گے, تو پھر اس کے وعدے یاد رکھنا. اللہ سبحانہ کہ اس میں علی بھائی حدیث بھی ہے, من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے, بہت بہتر عطا کرتا ہے. اور آپ یہ ریوارڈز یاد رکھیں, قیامت والے دن اللہ کتنے ریوارڈز آپ کو دے گا آپ کے صبر کی وجہ سے. تو آئی تھنک کہ وہ ریوارڈ سامنے رکھتے ہوئے ہم کسی چیز سے اجتناب کریں نا, تو موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے. سو دس از دا سیکنڈ پرابلم آئی وانٹڈ ٹو شیئر. الحمدللہ اللہ نے سولوشن. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.